السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی اسلام اور بانی اسلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہونے والے حملوں اور اعتراضات کے باب میں، اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جس بات کو لے کر فی الحال ہندوستان میں لیکن بہت پہلے مستشرقین یہ اعتراض کر چکے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور بالخصوص جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تقریباً 54 ایئرز اولڈ تھے، یعنی کہ 54 سال کے تھے، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً خود سے 4 گنا چھوٹی لڑکی یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ فی زمانین آپ کو معلوم ہے یہ بہت بڑا ایشو لگ رہا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ یقیناً ایک عام انسان کے دماغ میں بھی یہ بات آ جاتی ہے، اور اسی کو لوگ اعتراض بنا کر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہمارا سادہ لوح انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک ایمانی غیرت ہے جس کی وجہ سے ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا عصمت کے حوالے سے ہم دفاع بھی کر رہے ہیں، اور ہمیشہ کرتے رہیں گے یقیناً۔ لیکن میرا مقصد آج کسی اور کی ہیجو کرنا یا جو نا برائی کرنا نہیں ہے، میں صرف اور آرگیومنٹ یا ڈیبیٹ کرنا بھی نہیں، میں ایڈوکیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کوئی بھی مسلمان ہوں یا غیر مسلم اگر میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں۔ آرگیومنٹ کے لیے، ڈیبیٹ کے لیے آپ کو اور بھی بہت سارے چینل ملیں گے، ایک نام لیتا ہوں میں آپ کو، ہو سکتا ہے ذاتی طور پر میں ان سے کوئی بہت زیادہ متفق نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کا اس حوالے سے ایک ویڈیو ہے، آپ وہ دیکھیں تو انہوں نے ہندوؤں کے اپنے بھگوانوں کی 16 ہزار گوپیاں حوالے کے ساتھ بیان کی ہیں، تو وہ آپ کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ لیکن میں آپ کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو علم میں اضافہ اور واقعی پتا چلے کہ دراصل ایکچولی میں صورتحال کیا ہے۔ تو آ جائیں، سب سے پہلے کیا یہ واقعی صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نکاح کیا تھا اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی، 9 سال کی تھی؟ آج میں اس کے حوالے سے بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث سے یہ بات بتاتا ہوں۔ یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایج جس وقت نکاح بغیر رخصتی کے جو ہوا تھا اس وقت آپ 6 سال اور کچھ ماہ کی تھیں، اور جس وقت رخصتی جسے کہتے ہیں یعنی کہ ایک خاتون اپنے گھر سے نکل کر اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہیں اسے رخصتی کہا جاتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ہجرت کے بعد میں، اور وہ ہوئی تھی at the age of 9 and few months۔ یہ سچائی ہے، یہ مسلم اور بخاری کی کافی ساری احادیث ہے، ابھی آپ کو نظر بھی آئے گی وہ احادیث کا نمبر، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہاں اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اب آپ کے دماغ میں فوراً سوال آ رہا ہوگا، یار اس کا مطلب یہ کہ جس نے اعتراض کیا انہوں نے صحیح کیا؟ بالکل نہیں۔ آج میں اسی کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کرنا یا شادی کرنا یہ کوئی برائی ہے یا برائی کی چیز ہے؟ مثال کے طور پر تو سب سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ پہ آپ غور کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح خود جس ایج میں کیا، آپ کی عمر کیا تھی؟ جس اعتبار سے حضور کی شخصیت کو بنا کر لوگوں نے پیش کیا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین انہیں مطلب اس طریقے کی چیزیں پسند تھی یا کوئی اور چیز، تو میں آپ کو بتا دوں حضرت عائشہ اکلوتی کنواری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، باقی تمام ازواج جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی یا نکاح فرمایا ہے ان میں سے کوئی بھی کماری نہیں، سب سے پہلے۔ نمبر 2، جب انسان اپنی جوانی میں شباب میں ہوتا ہے، میں ایک عام انسان کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو اس وقت اس کی خواہش زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھے، بھالے، پسند کرے۔ لیکن آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو پہلا نکاح فرمایا ہے وہ خود سے 15 سال بڑی خاتون 2 مرتبہ کی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ پھر آپ کے ساتھ ایک طویل زندگی گزری، ہجرت سے جو نا کچھ سال پہلے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، اور اس میں رسول پاک نے کوئی نکاح نہیں کیا۔
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تقریباً 50 سال ہوئی، تب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، تب اس کے بعد ان کے دوسرے نکاحوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کیا پتا چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی چیز اس طریقے کی آپ کے مائنڈ میں معاذ اللہ رب العالمین ہوتی تو وہ صحیح ایج تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی خیال نہیں فرمایا۔ نمبر 2، دوسری بڑی اہم بات، کبھی بھی اگر بچی کے حوالے سے کوئی انسان کنسرن ہو سکتا ہے تو اس کا اپنا والد ہوتا ہے۔ ایک باپ کو سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد میں سے اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے۔ تو اگر مان لو کہ بیٹی کی ایج کم ہے یا زیادہ ہے، اس کی فکر سب سے زیادہ کس کو ہوگی؟ باپ کو ہوگی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عائشہ کے کیس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود چاہتے تھے کہ حضور جلدی رخصتی کر لیں، اور حضور رخصتی لینا نہیں چاہتے تھے۔ یہ بھی میں آپ کو ایک صحیح حدیث سے بتا رہا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم یثرب یعنی کہ مدینہ پاک پہنچے ہجرت کرنے کے بعد، میرے نکاح کو اس وقت 2.5-3 سال ہو چکے تھے، یا تقریباً 3 سال ہو چکے تھے، اور اب ہوا یوں کہ جتنے بھی مہاجر صحابہ کرام جو جب مدینہ پہنچے ہیں تو وہ سب بیمار ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ پہلے بیماری کا ہی گھر کہا جاتا تھا، اس میں بہت زیادہ جو نا وبا اور پینڈیمک کی جو نا صورتحال ہوا کرتی تھی، تو وہاں پر یہ جب پہنچے تو بیمار ہونے لگے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں اتنی بیمار ہوئی کہ میرے سر کے بال چڑھنے لگے، اور مجھے فیل ہونے لگا کہ میرے سر کے بال نہیں بچیں گے۔ تو میرے والدین کو فکر ہوئی، تو میرے والدین نے چاہا کہ کسی طریقے سے مجھے رخصت کر کے ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بات کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ کتنے ایک کیا سادہ زندگی میرے نبی نے چنی، الحمدللہ۔ حضرت ابوبکر حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو بلا لیں اپنے گھر پہ۔ ایک باپ ہے لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میری بیٹی اب آ جائے جلدی آپ کے گھر پہ، کہہ رہے ہیں آپ اپنی بیوی کو بلا لیں اپنے گھر پہ۔ حضور فرماتے ہیں میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے، ابھی میں مدینے کے دیگر امور جو ہیں وہ دیکھ رہا ہوں۔ لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر کا چلو انتظام کرتے ہیں۔ رسول پاک نے غالباً آپ سے یا کسی سے بورو کر کے مہر ادا کیا، اور اس کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں انصار کی کچھ خواتین میرے گھر پر آئیں، انہوں نے مجھے مہندی اور تیار کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ کیا اندازہ لگاتے ہیں آپ اس بات سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی نہیں کی، آپ کے والد نے کی، اور والد اپنی بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس زمانے میں اس ایج کی بچیاں جوان ہو جایا کرتی تھی، جس کی مثال خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول پاک کے پاس اس وقت تک نہیں گئی جب تک کہ میرے خود کے پیریڈ شروع نہیں ہوئے تھے، یعنی ایک میچور ایج مانی جاتی تھی اس زمانے میں۔ اور اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں اور بھی کئی صحابہ کرام ہیں جن کی شادیاں اس ایج کی خواتین سے ہوئی ہیں۔ اس کی مثال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تیسری اور بڑی اہم بات، آپ نے قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مقدس میں اللہ نے کفار و مشرکین کے جگہ جگہ اعتراضات گنوائے ہیں، کہ کئی مرتبہ کفار و مشرکین نے حضور پر کبھی یہ الزام لگایا کہ آپ ساحر ہیں، یعنی کہ آپ جادوگر ہیں، یا مثال کے طور پر آپ مجنون ہیں، یا آپ اپنے من کی باتیں کرتے ہیں، یا کوئی جن آپ کے سکھا کے جاتا ہے، بہت سی باتیں۔ لیکن ایک مثال آپ پچھلے 1000 سال میں دکھا دیں، ابھی کے پچھلے 400-300 سال نہیں، اس سے پہلے کے 1000 سال جو حضور کے ایرا سے جڑے ہوئے ہیں، ایک اعتراض مجھے نہیں ملتا تاریخ میں جس میں کسی نے یہ کہا ہو کہ انہوں نے کم عمر لڑکی سے شادی کی ہے، کیونکہ it was common and absolutely fine and normal at that moment۔ بالکل اس زمانے میں یہ چیز نارمل تھی۔ اس زمانے میں ایک 7-8 سال کی بچی ایگزیکٹلی میچور ایج مانی جاتی تھی، اور اس کا میں پورا پروف آپ کو دے رہا ہوں وہ کس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ سے جو نکاح حضور کا وہ سب بڑی حکمتیں شامل تھی، بہت حکمتیں شامل تھی۔ سب سے بڑی حکمت میں آپ کو بتا دوں کہ اس امت پر سب سے بڑا احسان، ازواج مطہرات میں سے تمام ازواج مطہرات کو لے لیں تو اس امت پر جو احسان ہے نا، یعنی کہ عوام کو طہارت اور تیمم ان سب مسائل میں، تو صرف و صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تقریباً 4000 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، اور ان میں آپ نے طہارت کے، اس میں آپ نے جو نا وضو کے، غسل کے، ہسبینڈ وائف کے جو نا ملاپ کے، یہ تمام کے تمام مسائل، خور خواتین کے،
خواتین کی جو نائٹ فال وغیرہ کی جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سب کے سب آپ کو صرف ایک خاتون سے ملتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکت، کیونکہ آپ اس ایج میں حضور کی بارگاہ میں آئی تھی جو ایج ایک دم جو نا بگننگ آف دی میچورٹی ہوتی ہے، اور اس ایج میں سب کچھ جو نا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھانا چاہا وہ ایسا سکھایا کہ الحمدللہ جب تک آپ باحیات رہے، تقریباً 65 سال کی ایج تک پوری امت آپ کے پاس جایا کرتی تھی سیکھنے کے لیے، آپ سے پوچھا کرتی تھی کہ آپ بتائیں اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کا جو نکاح ہوا تھا سب سے پہلے تو وہ کسی اب نارمل ایج میں نہیں ہوا تھا یا کوئی ینگ ایج میں نہیں ہوا تھا، وہ صحیح ایج تھی، اور اس ایج کی حکمت تھی۔ حضور اکرم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے حضرت جبریل آئے میرے پاس میں، کپڑوں میں بند، لحاف میں بند تھا، میں نے حضرت جبریل سے کہا کیا ہے؟ کہتے اسے کھولیں۔ جب میں نے کھولا تو عائشہ کا چہرہ دکھایا گیا اور کہا گیا کہ ان سے آپ کو شادی کرنی ہے۔ تو حضرت عائشہ سے جو نکاح ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا سب سے پہلے، لیکن کوئی عام انسان بھی جاننا چاہے تو میں آپ کو فی زمانے نہ بتا دیتا ہوں۔ اس وقت آپ کو میں بتا دوں یونائٹڈ اسٹیٹ میں 25 سے زیادہ ایسے اسٹیٹس ہیں، میں امریکہ میں ہوں اور میں آپ کو بتا دوں آج میں نے مغرب میں اس کی سٹڈیز کی، مجھے پہلے بھی معلوم تھا لیکن آج میں نے دوبارہ سٹڈیز کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا اسکرین شاٹ میری ابھی اس وقت آپ کو کہیں نظر آ رہا ہوگا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ میں تقریباً 25 سے زیادہ ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پر ایک لڑکی 14 سال سے اگر کم کی ہو تو بھی نکاح کر سکتی ہے، اور تقریباً 11 اسٹیٹس ایسے ہیں کہ جہاں پر لڑکی کی ایج لیمٹ منیمم میں کچھ ہے ہی نہیں، اگر ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ میں ہیں تو وہ 10 سال کی ایج میں نکاح کر سکتے ہیں، 11 کی ایج میں نکاح کر سکتے ہیں، اور پچھلے سال اس طریقے کے نکاح تقریباً 300,000 رجسٹرڈ ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹ میں۔ 300,000 کا مطلب 3 لاکھ ایسی شادیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی صحیح کام ہوا ہے، کیونکہ اس زمانے کی لڑکیاں، اس زمانے کی بچیاں مینٹلی اینڈ فزیکلی اتنی تیار نہیں ہوتی، کیونکہ آج کے زمانے کی جو غذائیات ہیں، جو کھانے ہیں وہ اتنے پیور نہیں ہوتے۔ یہ شہروں کی آب و ہوا، یہ پولیوشن، یہ پاپولیشن، یہ ہمیں کمزور کر رہی ہے، لیکن جو وہ زمانہ تھا اس زمانے کی ایج آف میچورٹی تھی۔ اس میں باضابطہ ایک عورت کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی جو ہے نا کس ایج میں وہ بالغ ہو رہی ہے، کس ایج میں اس کی پیریڈ شروع ہو رہے ہیں، اور وہ بالکل اس چیز کے لیے تیار ہوا کرتی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت حد تک معلومات ہوئی ہوگی۔ یاد رکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس میں اتنی حکمتیں تھیں اور ہیں۔ آج بھی دنیا اپنی زندگی کے جو بیسک مسائل ہیں، کس طریقے سے شوہر اور بیوی قربت کرتے ہیں، اور کب ان پر غسل فرض ہوتا ہے، کب غسل فرض نہیں ہوتا ہے، نماز جب پڑھتے ہیں تو اگر بیوی سے ٹچ ہو جائے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے، اگر ساتھ میں غسل کر رہے ہیں یا مان لو کہ اتفاق سے نہا رہے اور بیوی جو ہے نا مثال کے طور پر اس کا پانی آپ کے اوپر گر گیا، یا آپ جو ہے نا نہا رہے ہیں اور بالٹی بکٹ کا پانی اس پر گر گیا، ان تمام مسائل کا نچوڑ پیچھے جائیں گے تو وہ صرف ایک ماخذ ہے، وہ ہے ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ ہی کی احادیث ہیں جنہوں نے امت پر یہ احسان کیا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں، اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کن حالات میں ہوا، کس طریقے سے ہوا، and سب سے اہم نکاح کی حکمتیں کیا تھی۔ یہ مستشرقین نے ریسنٹلی یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور تو وہ عیب ڈھونڈ نہیں سکے، تو سوچا آج کے زمانے کی کوئی چیز لے کر آئیں۔ دیکھیے زمانہ چینج ہو گیا ہے، اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ مسائل چلتے ہیں، اور عورت مینٹلی اور فزیکلی دونوں اعتبار سے اس ایج تک وہ پریپیئر نہیں ہوتی، تو وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو نیو جرسی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، جس جگہ پر میں ہوں، یہاں پر پچھلے 2 یا 3 سال پہلے ایک 12 سالہ لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، 12 یا 13 سال کی لڑکی نے بچے کو جنم دیا ہے، اور اس بچے کی جو محترم کفالت کر رہے ہیں، یعنی جو ٹیک کیئر کر رہے ہیں، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب 13 سال کی بچی 2021 میں یا 20 میں اگر کسی بچے کو جنم دے سکتی ہے تو وہ ریلیشن شپ میں کب آئی ہے؟ That's a question, right؟ اور یہ سوچیں کہ آج سے تقریباً 1400 سال کی بچیاں کس ایج میں میچور ہوتی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً رسول پاک سے محبت یہ ہمارے دل میں سب سے پہلے ہونی چاہیے، لیکن ان کے بارے میں صحیح معلومات، انفارمیشن ہونا، خود کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو بتائیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، اللہ ہم سب کو سچی محبت حضور پاک کی عطا فرمائے، اور حضور کی محبت کے ساتھ آپ کی اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔